نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دے دی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے اور رسی لے کے وہ گلے چ لپا کے انہوں کلے نہ بن دینا۔ گاں کا جڑا بچڑا ہے اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدموں سے کھڑا ہو۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی، لیکن زمیندار گاں دے اس بچے کو جدوں چھڑ گئے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے کہ اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی اور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کو جان دی وجہ ہونا، گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ کائنات کے اندر ہر مسلمان نے ایک ہی نبی دا پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد سارے سامنے کئی ذاتاں موجود نے، جماعتاں موجود نے، کئی پگڈنیاں موجود نے، کئی صاحبزادے، پیرزادے، خانزادے، مولوی، شیوخ، بڑے بڑے علماء، خطباء موجود، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منے ہیں، وہ کائنات دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، دنیا دے سارے پیر، مولوی، مرشد، سارا کچھ چھڑ کے سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے۔ انہیں حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسی امتی دے دروازے تو جنت نہیں ہے۔ قرآن تے پورے 30 پارے دے اندر اللہ نے کتے نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ، یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، یا امام مالک رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو، یا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ بھئی انہاں دی اتباع اور اطاعت کا حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے اُنہی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آقا دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نہ، تے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے اُدی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، اُدی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلے ہے وہ حق کے سچے پاک کے لاشا، جہان غلط ہو سکتا ہے لیکن ساڈے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے، خواہ کوئی بریلوی ہے، خواہ کوئی دیوبندی ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے، میں مشترکہ بات کرنا، ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین ہوئی ہے، حرف آخر ہوئی، جس طرح مائی کا دودھ چونے ہیں نا، وہ دے اندر نلکے دا پانی پاؤ خالص نہیں، نہر دا پاؤ خالص نہیں،
وہ دے اندر ڈیو مرنڈا پاؤ، پیپسی پاؤ، کوک پاؤ، خالص نہیں۔ مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دیو پھر بھی دودھ خالص نہیں، زمزم پا دیو پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا۔ باقی سب دین ہے۔ یہ کوئی انسان کہے نا فلانے مولوی فلانے پیر دی بات دین ہے، فلانے مولوی صاحب نے فرمایا وہ گل ہے میں نہیں، فلاں پیر صاحب نے فرمایا نہیں بھائی، ہاں پیر ہوئے، کسے دا مرشد ہوئے، کسے دا مولوی ہوئے، امام ہوئے، گدی نشین ہوئے، صاحب زادہ ہوئے، سید زادہ ہوئے، اسی دی بات کو دین منا گے، لیکن ایک شرط ہے وہ دی تصدیق آمینہ دا لال کرے، وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے، اسی دی بات کو دین منن واسطے تیار ہے۔ دادی سمجھ آ رہی؟ یہ دی مثال لے لو، صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمان ہے، سارے صحابہ موجود نے، مسجد نبوی فل ہے، باہروں ایک بندہ ہے، انہیں سفید رنگ کے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلاندا ہوا آ کے نبی علیہ السلام کو بہ گیا، انہیں اپنا گوڑا نبی علیہ السلام کے گوڑے نہ لا رہا ہے۔ ادھر تے سفر سے اثرات بھی نہیں، کہا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی اندر صدق کا، پوچھا ایمان کی چیز ہے، ایمان کی تشریح نبی علیہ السلام نے کی تھی ابو اندر صدق کا، احسان کی چیز ہے، احسان کی تشریح کی تھی اندر صدق کا۔ صحابہ نہیں پریشان ہو گئے، بندہ ایک پینڈو ہے، عام دیہاتی لگتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے تصدیق بھی آپ کرتا ہے تو مطلب ہے سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھی سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تو جنہیں کو سوال ہو رہا پتا یہ بھی کوئی قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت یہ نشانیاں کی؟ آپ نے فرمایا اے نشانیاں نے، اندر صدقتا اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ کے قریب پہنچیا نا جدو، تو صحابہ نو آقا فرما دے سائل نے دوبارہ بلا کے لیا، صحابہ مگر دوڑے کہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے تو بندہ غائب ہو گیا۔ اللہ رسول نے جنہیں پیچھے بھیجا انہوں سجے کبے دیکھا گیڑی انہیں کراس کیتا ہے جنہیں کوئی چیز نہیں اٹھا کے لے گئی۔ فرمایا جانتے ہو کون سی عمر؟ فرمایا نہیں اللہ رسول، فرمایا ذات جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا میرے صحابیوں اون والا جبریل سی تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ وہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ان جبریل آمدہ کلی مرضی نہ رہے اللہ دی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ جدوں دے آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، اور قیامت آ جائے گی جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آئے گا۔ ایک ختم نبوت بھی بڑی کڑی ہے، مضبوط، بلکہ حضرت ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام سے جان تو بعد اماں جی ایمن دے گھر جاندے ہوندے سن، جنہ چر آقا زندہ رہے عصر دی نماز پڑھ کے اماں جی ایمن نو ملن جاندے بھی رضائی ماں سی، تے نبی دی سنت سے عمل کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کہنے لگے ایسی جانا گئے ایک دن کہ اماں جی ایمن رو رہی ہیں، ماں جی رو دے کیوں وہ خیر ہے؟ اور ابو بکر رو دی اس وجہ سے اللہ نے رسول دنیا تو ٹر گئے نے، رونا جس وجہ سے نہیں ہے جدوں دا محبوب چلا گیا اس کو بعد جبریل بھی مدینے چ وحی لے کے نہیں آیا، اس کو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ اج رون نو اس گل دا آ رہے جبریل آندا ہے اللہ دی مرضی نال، وحی لے کے کدی مرضی نال آندا ہے؟ اللہ دی مرضی نال، آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی مسجد نبوی چ، آیا بھی بشریت دا لبادہ بن کے وے، آیا بھی عربی بولتا ہے تو پنجابی نہیں ہوگی، تینوں پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت کی نشانیاں ہیں، کہ ڈائریکٹ ہی نبی پاک کے کول کھلو کے تو وہی بیان کر لیتا، کیوں نہیں ڈائریکٹ بیان کی تھی؟ بار بار نبی علیہ السلام کو سوال کیوں کی تھے؟ پوچھئے مفتیان اعظام علماء کرام، اور بھئی جبریل کا عقید ہے میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ میں وہی ڈائریکٹ بیان کروں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ نہ لال نہ کرے۔ میں کسی مولوی پیر امام کی بات کو دین کی میں منع جی تصدیق ہی محمد کی زبان نہ کرے۔ اے ہی مسلک ہے، اے ہی منہج ہے سادہ،
اے دعوت ہے، اے سدا پیغام ہے کہ کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں. جے کو اپنی طرفوں دین کے اندر شامل کرتا ہے انہوں بنت حسنہ کہتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد دے جلوس نکلنے پوچھو جی کوئی دلیل ہے جی بنت حسنہ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے مجھے ایک قول یاد آ رہے ہیں، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے میں نقل کی تھے. امام مالک فرماتے نے مسجد نبوی تے منبر تے خطبہ دے رہے فرمان لگے مدینے دے لوگوں جنہیں اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کی ہے پھر انہیں کیا فقط رہا حسنتا یہ تو بنت حسنہ اصل کے اندر وہ عقیدہ قد خان محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی ہے معاذ اللہ پورا تے ایسی کرتے گل بھی سمجھ ہو نہیں تھی کوئی پہلو دین مکمل نہیں سی تیسری عید میں شامل کر کے ہن دین مکمل کرن دے کہ قرآن نے کی کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. وہ لوگوں آج تو 1500 سال پہلے دین مکمل ہو گیا میدان عرفات دے اندر. ہن جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے جنہیں دینا ہے یہ دے وچوں دے. اپنے کولوں دین نہ بناؤ. یوم عرفات دا دن جنہیں مقرر کیتا ہے اللہ نے. اس طرح ہی ہے نا روزے دی عظمت یا روزہ فرض کنے کیتا ہے اللہ نے. آئیے 5 نمازاں کنے فرض کیتیاں نے یعنی پورا دین اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے. تے ہن جڑا بندہ اپنے کولوں مولوی دین بنا کے شامل کردا وہ مقابلہ رب دا کر رہا ہے مصطفیٰ دا بات کردا ہے. وہ آندا ہے کہ میری بات دین ہے تو کون ہے بھائی تیری کی حیثیت ہے اسلام نہیں. نبی دا دین جیڑا ہے جنہیں قیامت تک باطل ادیان بنن گے مولویاں دے گھرے اپنے انہاں دے اوتے میرے پیغمبر دا دین غالب آ کے رہے گا. کتھے لکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دوسرا مقام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. تیسرا مقام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ قرآن دیاں 3 آیتاں بین دلیل ہے کہ قیامت تک جنہیں باطل دین بننے میں انہاں دیناں دے اتے نبی دا جڑا سچا دین غالب آ کے رہے گا. اب دیکھو نا ہونا ایسا ماشاءاللہ ساڑھے بریلوی علماء نے بھی کہہ چھڑے ہے جڑا جلوس ہے کتوں بھی ثابت نہیں. جڑا عید میلاد دا جلوس ہے نا یہ کتوں بھی ثابت نہیں. بریلوی علماء دے کلپ میرے کو موجود نے اور میں جمعے دے اندر بریلوی علماء دیاں کتاباں چک کے جنہاں نے اپنی کتاباں تے گل لکھی ہے کہ صحابہ نبی پاک صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور سے جلوس ہے ہی نہیں. میں بات کہی میں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھیا ہے جلد نمبر 26 کے اندر کہ 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے وہ پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو دنیا تو گئے نے. میں کہا 12 ربیع الاول دی پیدائش مولانا احمد رضا خان بھی نہیں مانتے اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی زندگی سے میلاد دا جلوس نہیں کڈیا. اگر کڈیا ہے تو سانو بتا دے جدے نام دے پورا مذہب ہے میں کسی کو گالی نہیں دے
بھئی سواب اسے ہی عمل دا ملنا ہے جدے تے نبی دی مور ہے. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدار ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دوجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات کو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات کو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا مسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان آل رسول، شان اہل بیت، مسلک حق اہل حدیث، شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مظہوری صاحب. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کرد کو دوری چوے کھڑے میں پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ ول جان دی لوڑ کی ہے. جیڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے تارے اندر کنڈے گہران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی تاران لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل قوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہن سنت نگر اندر پیر ہور پڑن پڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویتا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یاروں پھر وادیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گلا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پیچھوں کلام دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پیچھوں مکان دی لوڑ کی ہے. تے جس جنت وچ کھانا جائے پیچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹا پشتا پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے. مسروریہ میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. سمجھ بھی آؤ نہیں جائے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دا قول نہیں چلدا. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دی فقہ نہیں چلدی. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دی قیاس رائے نہیں چلدی. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے مفتی دا فتویٰ نہیں چلدا. آئیے میں مثال دیا. حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر پہنچے ہے تے مکے والے کیا ہانی انہاں کر دے. آقا فرما دے عمر یار جا سمجھا ہونا. حضرت عمرہ نے میرا انہیں داگی ایک فرق ہے کہ اللہ رسول کے بندے گال کی تھی میں بندہ ٹپا چھڑنا پہلی نہ لوگ لی بات جڑی. تو تسی اس طرح کرو کہ علی متبع انسان ہے حضرت عثمان انہوں پہ عثمان مکے گئے. مکے والے کہنے لگے آوے عثمان جم جم بیت اللہ دا طواف کر سائی کر تینوں کا نہیں لوگ تھا میں. حضرت عثمان کے رشتہ دار سے نہیں. حضرت عثمان کی یاد ہے ایدہ نام وفا ہے. سرکار چے نہ ہو من میں نہ تو آف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ذکر حبیب خدا حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مظہوری صاحب. میں ویسے نا آج مضمون ذکر مصطفیٰ ہی سوچ گیا ہے. آج ذکر مصطفیٰ تے میری چلو پھر کدی انشاءاللہ وقت بنیا تو پھر ایدے تے بھی گفتگو کرانگے. صرف نبی دے ذکر تھے کہ پیغمبر دا ذکر کنہ کنہ جگہ تھے.
اور کتھے کتھے اللہ نے کیتا ہے ورفعنا لک ذکرک کہ پوری کائنات میں جو سب تو زیادہ ذکر بلند کیتا ہے تے وہ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ جدو رب نے گالی مکا چھڑی ہے اعزاز ذکرت مائی سونے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا جی مولانا فقیر اللہ صاحب باقی گل کالی رہ گئی 17 دسمبر میں انشاءاللہ جی انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ ہی ہوئے اب وہ انشاءاللہ کیونکہ اہل حدیثاں دا پیر بھی ایک کے اہل حدیثاں دا دستگیر بھی ایک کے ساڈا دستگیر عرش دے وے تے ساڈا پیر مدینے چ ساڈا اور کوئی پیر ہے ہی نہیں سانو ایک کوئی پیر کافی ہے اور پیر بھی ایسا ہے جدا اگوں بھی پیر کو نہیں ہر پیر دا پیر ہے لیکن جنہوں وہابیاں نے پیر بنیا وہ دا پیر ہی کو نہیں تے ہو جا پیر کو بخاؤ تے صحیح لیاؤ تے صحیح ایویں آندے اپنے اپنے پیراں دے لڑ پڑ کے جنت وچ وڑ جانا ہے لڑ پتر اوتھے ہوئے گا تے پھڑے گا نا اوتھے تے سارے ننگیا ہونا بول دے نہیں اوتھے تے سارے کپڑے لتے ہونے نے جسم ننگے ہونے لڑ کتھوں پھڑنا ہی سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے بعد ساڈے محبوب نو پہنایا جائے لڑ بھی میرے پیر دے حوض بھی میرے پیر دے چنڈا بھی میرے پیر دے سفارش بھی میرے پیر نے کرنی ہے جدی سفارش کی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے عظمت اہل مصطفیٰ شان مصطفیٰ ذکر حبیب خدا شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قدوری صاحب اور انشاءاللہ شفارشاں کرنیاں نے اس کو بعد بھی آقا کہیں گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے آواز آئے گی والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ جی میں آج میرے محبوبہ کہیں گا ہی ہوئی تینو راضی کر میں نا کیا کرو بھابی بے پیرے نے نہ پیر ہی کو نہیں آندے نے ساتھ میرا دے دے بے پیرے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آگ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس انانو ملنی تو ہی نہیں انا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط ایک بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر پیر و مرشد محمد رسول اللہ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا یوسف قدوری قاری صاحب میرا نعرے نہیں بٹن کٹ کٹ ہو میرے آج نا 4 جلسے نے اس کو بعد میں 3 نے ایک ویچے 2 ایک ویچ تک نہ پہ گیا نا کہ کاموں کی پروگرام ہے گلہ منڈی وہ 9 ربیع الاول آج جا رہی انہوں نے 9 ہوتا ہے نا وہ ایک ویچ نوا جلسہ پہ گیا تو اس واسطے میری بس نا تقریر چاند گلہ سن لو اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے میرا تاجی یقین کرو میں ممبر میرا ارادہ ہے ٹھہر گیا ہی بھی چلو یہ چھڑ دینے ہیں ادھر کر لینے ہیں جڑے 2 دن ہے لیکن پھر قاری صاحب کی محبت تھوڑی محبت قاری صاحب کا پیار پھر گجرا دا پیار بھائی دودھ بھی خالص پہ آندے نے خالص دودھ پہ آگے نے خالص دین پہ آندے باشو تو میں بات کر رہا کہ حدیبیہ دا مقام ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتہ لگ گیا ہے افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے ہن ذرا توجہ میرے پر رکھیا جی آقا فرماندے نے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں بولی پھر آخر تے یہ کیا بھئی اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ جڑا عثمان دا ہاتھ ہے
نبی علیہ السلام نے اپنے سجے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیا تے حضرت عثمان نے پوری زندگی سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگاہ نہیں چھویا. اتنے شرم و حیا دے پیکر سن. حضرت عثمان غسل خانے کے لیے ننگے نہیں سن نہاندے, کپڑا بن کے نہاندے سن. ایویں شرم و حیا دا پیکر نہیں گیا حضرت عثمان. لوکی بکواس کرتے ہیں صحابہ دے بارے طنز کرتے ہیں. تھانوں پتہ ہی نہیں صحابیت کا درجہ اور صحابیت کی منزل کتنی اونچی, صحابیت کا درجہ کتنا بڑا. آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے, عمر نو کتنی ہے 1750 سال یا 80 سال, سکے بن رہے ہیں دل ولایت. ایک بندے نو عمر نو مل جائے, عمر نو کے برابر نمازاں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, عمرہ کرے, صدقات و خیرات کرے, وہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے. کہ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. صحابیت کے بارے چ گلاں کرتے ہیں. اللہ اللہ. آقا علیہ السلام نے جو بیعت لئی مکے کی اطلاع ہو گئی. مشرک چلاک بھی ہوتا ہے کہ مشرک بزدل بھی ہوتا ہے, کہ دو کوالٹیاں نے مشرک کی. جب انہوں نے پتا لگا صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے, انہوں نے پتا یہ مرن تو بعد نہیں ہونا. انہوں نے ایک سہیل نہ بھی آدمی نے بجایا کہ جا صلح کر کے چھتی جا. سہیل آیا حدیبیہ کے مقام تے. آقا فرماتے ہیں ہاں بھی کیویں ہے؟ آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا. فرمایا تیری شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط ہے کہ تو ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی, یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. آندے نا بڑا پہ تڑک ہو گئے مولوی, یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. ہائے ہائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی دے چہرے دا جلال تے جمال میں بولن دی جرتی نہیں. دوجی شرط تیری کی ہے؟ دوجی آندا جی ساڈا بندہ مکے و مدینے آ گیا تسا فوراً دینا ہے, تے مدینے و مکے اگر کوئی آیا تے آسانی سے دینا. آقا فرماتے بھی ٹھیک ہے. شرائط طے ہوئیاں. حضرت عمر آندے نے پچھلی نالوں اگلی بات کہی ہے. عجیب سنے, اپنی کوئی شرط نہیں, لوگوں شرطاں طے ہوئیاں. نبی علیہ السلام نے شرائط دے ہوتے جڑا لکھی جان دی سی اودے تے سائن کیتے. اینو کہہ لا بھی تو ہی سائن کر. انہیں جدوں دیکھیا نا صلح نامہ, آندا میں نہیں کرنے. میں بھی کیوں؟ ساریاں گلاں سی تیریاں منیاں نے, شرطاں تیریاں منیاں نے, اپنی کو نہیں منوائی تے تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اور دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, مشرک دی گل سنو کی آندا ہے. آندا جی تہاڈا ساڈا رولا ہی ہے اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے. جے تھانوں اسی محمد رسول اللہ من لئیے تے لتبعنا, پھر سانوں تہاڈی اتباع کرنی پائے گی, تہاڈے پیچھے چلنا پائے گا. اور مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا. کیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو تے نہیں نا پتہ یہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے, نبی کی حدیث کی مخالفت بھی کری جاتی ہے. بولتے ہیں بولو تے صحیح ہے. داڑیاں دنیا والے جڑے وچ بیٹھے نے میرے بھرا نے سارے بولتے نہیں. انہاں نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے بالکل مانتے ہیں. بات چوک کے کہیں گے کہ جدو سویرے جا کے نبی کی سنت تے اسرا پڑھاندے ہو تو رسول اللہ مان کے پڑھاندے ہو. بولتے نہیں ہو. بولو حق ہی ہویا جی. اللہ اللہ. جیڑا بندہ حدیث نو چھڈ کے ایمان دا قول مندا ہے تے حنفی نماز نو ترجیح دیندا ہے, رسول اللہ تے وہ بھی مندا ہے. لیکن مشرک کہندا ہے جی رسول اللہ نہیں مننا, جے من لیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے. آقا فرماندے نے علی پتو محمد رسول اللہ مٹا دیو. تے حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے, میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. ہوں دیکھو نا کیکاں دے اوتے مولویاں نے نام لینا نبی دا تے اوتے چھریاں نہ کٹنا. ادھر بڑی گستاخی اور کی ہے, اور مر نہیں گئے تھانوں گش نہیں پہ گیا. پیغمبر دے نام تے چھری چلاندے ہیں, وہ بولتے نہیں ہے. ایک تے نبی دا نام لے کے چھری چلانا, خدا دی قسم کھا کے کہنا اہل حدیث کو آکھے ہاں کہ محمد دی میم دے اوتے ہی رکھ دیو کوئی چیز. اسی آکھاں گے جان دے دیاں گے, سولی تے چڑھ جاں گے, جیلہ چ جاواں گے, مقدمے ہوندے ہو جان, اسی میم دی محمد دی میم تے بھی حرف نہیں ہوندے.
ساڈا مسلک ہے، منہج ہے، اہل حدیث دا ادب ہے، احترام ہے. تسی تے میرے بھائیو اے کی چلاندے نے نالین ہی لاندے نے. ان کی آدھے جوتی ہی وہ جوتے دے اوپر نبی دا نام نہیں لکھیا. بولو کوئی دنیا دا مولوی جتی تے اپنے پیو دا نام لکھ کے اپنے گل چ پایا؟ پیغمبر ہی ناواس ہے جدا نام ظالم و جتی تے لکھ دیو اور کہیں گے نالین مبارک ہے، انہوں اپنی جیباں تے لاندے ہو، اپنی پگڑی تے لاندے ہو. حیا کرو، شرم کرو. پیغمبر دا نام جوتے تے لکھ رہے، یہ تو وڈی بے ادبی اور کی ہے. اہل حدیث مسلک اس روح زمین تے اوے اسی آنے مر جاواں گے پیغمبر دا نام اس جگہ تے لکھنا، پھر چنیاں تے لکھنا. چنیاں کٹیاں جان رہی ہیں، پیراں چ رل رہی ہیں اور کاغذ دیا چنیاں لا کے سانو عشق رسول ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا نبی دی ولادت دا جلوس، میلاد النبی دا جلوس، میرے پیغمبر دی 23 سالہ نبوت دی زندگی، ابو بکر دی خلافت 2 سالہ، عمر دی خلافت 10 سالہ، حضرت عثمان دی 12 سالہ، علی دی 6 سالہ خلافت دے وچوں ایک جلوس تسی ثابت کر دیو. میں اپنے یوسف بزروری اپنا مسلک بھی چڑھ دے گا انشاءاللہ ہی سونے دیا چنیاں لاواں. ساڈا بھی دل کر، لیکن نبی نے اپنی پیدائش کے دن پوری زندگی روزہ رکھیا ہے. جدھر روزہ ہوئے ادھر عید نہیں ہوتی، جدھر عید ہوئے ادھر روزہ نہیں ہوتا. تو سمجھ آؤں نہیں جی اگلی بھی جان گئی. ساڈا بھی دل کرتا میرے بھائیو، نہیں کوئی دلیل دیو. میں تو پورا جمعہ سے دلایا. اور حضرت حسن نبی دے نواسے نے انہاں دی زندگی کے اندر دل جڑا 39 مرتبہ آیا. حضرت حسین دی زندگی کے اندر 50 مرتبہ آیا. حضرت ابو ہریرہ دی زندگی 47 مرتبہ آیا. امی عائشہ دی زندگی 47 مرتبہ آیا. عبداللہ بن مسعود دی زندگی کے اندر 21 مرتبہ آیا. حضرت عبداللہ بن عمر دی زندگی کے اندر 57 مرتبہ آیا. حضرت عبداللہ بن عباس دی زندگی کے اندر 47 مرتبہ آیا. کوئی سے حدیث بنایا یا ایسا نہیں دسو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی 70 مرتبہ آیا. چلو امام ابو حنیفہ نے بھی جلوس کر لیا. پیر عبد القادر جیلانی کی زندگی میں 95 مرتبہ ہے. اللہ اسی ساڈا دل کرتا ہے. لیکن 1933 کے اندر 12 وفات کے نام تے جدا جلوس نکلیا ہوئے، بعد 12 میلاد ہوئے، پھر میلاد النبی ہوئے. تے لفظ عید ضیاء الحق نے اسلام آباد اپنے قلم نہ لکھی ہوئے. میں انہوں عید کیویں بنا جڑی اسلام آباد عید بنی؟ عیداں اسلام کے 2 ہی نے. جس طرح مغرب تے فرض کنے تے 4 پڑھ لیا کرو. پڑھ سکتے ہو؟ زور تے فرض کنے نے 5 پڑھ لیا کرو یا 3 پڑھ لو. صبح تے فرض کنے نے یا 2 تے 3 پڑھ لیا کرو. جاؤ دنیا نے کسے مولوی نے آخو 3 فرض پڑھائے. وہ بھائی جے تم فجر تے 2 فرض دی بجائے 3 نہیں پڑھا سکتا، 4 دی بجائے 5 نہیں پڑھا سکتا، 3 دی بجائے 4 نہیں پڑھا سکتا، اس طرح اسلام کے اندر عیداں بھی 2 نے 3 نہیں بنا سکتا. کیوں؟ مور نبی دی نہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. آئیے ذرا غور کیجئے نا. حضرت آمینہ بلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کے اوپر لکیر ماری، صلح ہو جاتی ہے. حضرت عمر اٹھتے ہیں ابو بکر دے خیمے دے. ابو بکر یار کوئی صلح نہیں سمجھ آئی ہے. نبی پاک نے ساریاں انہاں دیاں شرطاں منیاں نے، اپنی بھی نہیں منوائی. چلا تو میں نے جا کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ. حضرت ابو بکر میرے میں گل نہیں کرنی، عمر تسی آپ کر لو. کیوں؟ فرمایا ہو رسول اللہ نہیں کر سکتا. حضرت عمر خیمے سے گئے، نبی پاک کے خیمے ہی داخل ہوئے. آتا حضرت عمر کو آقا فرماتے ہیں عمر کی نہیں آیا ہے؟ سونے آسی آگتے ہیں حقتے ہیں وہ جرے مشرقین مکہ نے بات ہوتے رہے. محبوب جی اسی انہوں نے لڑتے مر جائیے کتے جاواں گے جنت، وہ کتے جان گے جہنم سے. ریڈی لے کے صلح کرنے لوڑ کا نہیں.
آقا فرماتے ہیں عمر انی رسول اللہ، نال عمر کان کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی، میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے۔ عمر آتے ہیں میرے پیرا تھلے زمین نکل جاتی ہے، زمین آسمان تک کلابہ ایک ہو جاتا ہے۔ میں کہ عمر تو بڑا بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کبیرہ گناہ کی وجہ تو میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں، بڑیاں جنگاں لڑیاں کہ اللہ میرا حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے، لیکن لوگوں اے ہی میرا مسلک منہج دعوت ہے، اے ہی مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں مولوی دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں کائنات دے لوگوں مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے اللہ اکبر کبیرہ کسی مفتی دا فتویٰ نہیں چل سکتا، کہ میں اج دے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ اے ہی میرا مسلک ہے، اے ہی میرا منہج ہے۔ جب نبی دی حدیث آ جائے گی تو کسی دا قول، کسی دا فتویٰ، کسی دی قیاس رائے نہیں چلے گی، وہ چلے گی تے پیغمبر دی حدیث چلے گی۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اللہ ورسولہ۔ آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بی بی نو ویکھیا انہیں مدکاری کی دی ہے، فرمایا مدینے تو باہر لے جاؤ جیسے حد قائم کر دے ہو، سیاپا ٹویا لگے نے کڈن سامنے حضرت علی اونٹ پہ چار دے نے، حضرت علی میرے کی لگے ہو کر کہنے لگے سی اس بی نے مدکاری کی دی ہے، سی دیتے حد قائم کر لگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آدھے نے ٹھہر جو، کیوں یہ بی بی دے بچاری پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوتی۔ انہوں نے جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے، حضرت علی نے عمر دا فتویٰ دیکھا یا محمد دی حدیث دیکھا؟ جو اس بی بی نے کچھ نہیں کیا نہیں۔ حضرت عمر دے کول حضرت علی آدھے نے عمر جی نبی دی حدیث ہے، رفیع القلم علی السلام، تین بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے، السبی ہوتا یبلغا، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے، ہوتے تھے حد قائم نہیں ہوتی، بالغ ہو جائے۔ دوسرے نمبر دے ہوتے ہیں نائم حتی استیقظا، ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد کی حدیث مننا؟ حضرت عمر نے حدیث سنی ہے، اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر، اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اور دنیا کے لوگوں عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ رفعی دان کرم دی پونے 600 حدیث ہے، کتنی حدیث ہے؟ پونے 600 حدیث ہے رفعی دان۔ میں اگلے دن نا ننکانے دے کول پرا جا کے پینڈ ہو گیا کی نام ہے، وہ پینڈ میں گیا تقریر کر تو میں تقریر تو بعد فارغ ہوا تو مولوی کنفی مفتی صاحب آگ بڑے، وہ میرے کو آگیا میرے بھی ہے تو ہم حوالہ دیتا، میں یار سارے حوالے چھٹ، میں پوری مجمع سے قرآن پڑھ کے کیا نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ صحیح سنت میں کوئی اہلے آؤ، میں قرآن پڑھ کے کیا سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، تو میں کہہ رولا نہ پا، میں اٹھ کے نا وہ جڑا قرآن پڑھے پیا، میں قرآن پڑھ کے مولوی دے سر تے رکھ دیتا، میں کہا تو کہہ کہ نبی پاک نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی، وہ دی بولتی بند ہو گیا کہ قرآن پڑھا کرو، میں کہا نہیں اتھے ہی رہنا ہے، نس گیا۔ میں کیا یہ اللہ نے فضل نے شرف دیتا ہے کہ یہ حدیث کو اللہ نے دیتا ہے؟ میں بھی گل کہی نا، جاؤ پورا مجمع سن رہا ہے، سی ڈی بن رہی ہے، اللہ کسی نے رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے، خدا عذاب یوسف مسروری نے کھاتے ہی لے دے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، مولانا یوسف مسروری صاحب، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا لیا ہو نا سیاحی جنہیں حنفی نماز پڑھی حنفی نماز پڑھی ہوئے 1,44,000 سیاحہ نے
کسی ایک صحابی نے حنفی نماز پڑھی ہوئے اس صحابی کا نام پیش کرو نہ اس مولوی نے پڑھ لے بٹھا کے برابر تے وزن تے توڑ کے نوٹ نہ دیا تو میں منبر تے آئی تو بعد چڑھنا ہی چھڑ دیا سبحان اللہ ایک حنفی صحابی پیش کر دے اگلی گل سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ مکے فوت ہوئے 110 ہجری نبی کی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے حضرت امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری جو صحابی دنیا تو گیا 30 سال عمر سی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایک ملاقات ہی ثابت کر دو تکلیف کے بعد نہیں گل بول دے نہیں کوئی صحابی ایک حنفی بخا دے حنفی نماز بلکہ صحابی کے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی حضرت حذیفہ دے ساتھ کالی کالی نماز پڑھی رکوع تو سیدھا بھی نہ وہ فرمان لگے نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں آندا جی مینوں تے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں تے حضرت حذیفہ نے 40 سال ہی ایک نماز بھی نہیں پڑھی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر محفل ذکر حبیب خدا مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری احمد حسن صالح صاحب حضرت مولانا قاری احمد حسن صالح صاحب مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب شیر پنجاب مولانا یوسف مسعودی صاحب ماشاءاللہ جی مولانا احمد حسن صاحب تشریف لائے گئے میں بات کر رہے ہیں توجہ ہے بولو تو صحیح اہل حدیث کا مسلک میں کیا جاؤ حنفی نماز 40 سال سے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی نبی دے صحابی حذیفہ کہنے نے حضرت حذیفہ اگر تو ایسے ہی فطرت تے مر جائیں تو نبی دے دین تے نہیں مرے گا تو پیغمبر تے دین تے نہیں مرے گا اور میرے بھائیو آؤ محمدی نماز پڑھو حنفی نماز چھڑ دیو محمدی نماز پڑھو یہ تصدیق ہوئی کہ آمد دے دن آمینہ دا لال محمدی کرے گا کیونکہ جو ترازو لگ رہا ہے میدان محشر کے اندر اس ترازو نو چکر واسطے جبریل مقرر ہوئے گا او دا ایک پلڑا ایڈا بڑا ہوئے گا ستے زمینہ ستے آسمان ایک پلڑے چرک دیتے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی کہ اس ترازو کے نال کرسی ڈٹھی ہوئے گی آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دلال کریں گے دی نماز میری سنت سے مطابق ہے پھر جبریل اس نماز کو ترازو چ رکھے گا تے جے حنفی نماز لے کے آئے گا پھر وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہیں کرنی امام ابو حنیفہ ہی کرے گا سمجھ آ رہی ہے تصدیق سلو کما رہی تموری اسلی اپنی نمازہ نو ضائع مت کیجئے میرے پیغمبر نے نفل یدین کر کے نماز پڑھی ہے ہاتھ سینے سے بند کے نماز پڑھی ہے انوائل ابن حجری قال صلی تمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضا یادہ الیمنا علی یدہ الیسرا میرے پیغمبر نے صحابی وائل بن حجران دینے میں جگہ نے پیر دینال کھڑا سجا تو تھے کھبا تھلے دو میں آتھا اپنے سینے سے بندے نے اس ہاتھ سینے سے ہی بند دے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہاتھ کتے بند ہے کوئی بریل بھی جو بنی ہوگی اتھے ہاتھ رکھے یار معاف کر دے کدی کہ بندے کو بیٹھے ہونے معاف کری لے انہیں راہ چھے کرنا جدہ ٹیٹھے وہ سنی تو تھلے بن کے وقت 1000 روپیہ انعام دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر وجہ نے وجہ نے ناف کے اندر اگر حضرت عمر نے ہاتھ ناف کے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے حضرت عمر نے ہاتھ ناف کے بننے سن خنجر ناف کے وجہ نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے یہ بیت دلیل ہے حضرت عمر نے ہاتھ سینے سے نے خنجر ناف کے وجہ نے آئیے کوئی صحابی پیش کیجئے جنہیں سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز پڑھی ہوئے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس بندے کی نماز نہیں جڑا سورۃ کے اندر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آئیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے کی نماز نہیں جڑا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا کنز العمال کتاب الصلاۃ صاحب القراء پہلی حدیث ہے کنز العمال لکھن والا حنفی ہے وائل بن حجرہ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا لوگوں فل من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. فاتحہ سارے صحابیاں پڑھی ہے، وہابیاں بھی پڑھی ہے. ظالم تو بعد آمین کیا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں آمین ایڈی اونچی آنکھوں تے درے کھچ کے آکھو تہاڈی آمین فرشتیاں بھی آمین نہ مل جائے تے ہوئے گا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تہاڈی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. اور رکوع تو بعد ہی پڑھنے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. صحیح بخاری اٹھائیے، میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے، پیچھوں سے آبی آیا کالی کالی چل کے آیا تیز قدمانہ انہوں ساتھ چڑھیا ہے. آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، اس سے آبی اندر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سانس پھلیا سی آواز نکل گئی. آقا نے سلام پھیرا کون سی جنہیں کلمے گئے نے، اس سے آبی اندر اللہ دے رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے نے میں محمد نے آسمان تو ویکھے ہے تیاں تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سوال نہیں کھڑائے نے. آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے پر ہوندے بھابیاں نہیں مسیتے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں. وہ بولتے نہیں یار ساڈے بچیاں نوں بھی ہوندی ہے، کئی مولویاں نوں بھی ہوندی بولتے نہیں. ایک منوادہ 39 فرشتے اتر دے دکھاؤ تو صحیح کتنے ہوندے نے. میں کیا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منوں فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. نبی دی زبان تے جو آپ نے فرمایا وہ حق کے سچے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. انشاءاللہ تعالی بعد ذکر مصطفیٰ تے گفتگو کرن دے. مولانا محمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ بارک اللہ غفر اللہ انشاءاللہ تعالی گفتگو نہیں سنانے شعر ہم سارے شعر میری کسر بھی کڈنا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ آکے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں. نبی نو لیا فلک اجے بھی آکھو بھابی نبی دی شان بھی بیان کر دے ساڈا صبر ہی ہے. جنہ دا پیر ایک کے دستگیر ایک کے کائنات کوئی ایسا لیا ہوتے صحیح ایویں آندے ہو میں لب کے لیا ہاں کتوں سونا کتوں لبنا جے. حسان نے تائی تو 1500 سال پہلے ہی کام مکا جڑیا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان دے میری آنکھ نے میرا سونا نہیں ویکھیا تے نال آندے نے کسے ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جڑیا نہیں. ایک پاسے آدھو ایتھے ہی دجا دا لبڑ لب کے لیا یا ایتھے بٹھان والا جھوٹا یا لبڑ والا جھوٹا. پہلے حدیث میں کی گیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. وہ لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. کوئی کائنات چیتا سنا بتاؤ نبی نو کول اٹھا کے لڑ جانا نہیں کھڑی یہ نہیں ہے نا کہ بی بی دا خاوند اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں نے بوئے ٹپدی پھرے انہوں کوئی عزت والی آندا جو بولو نہیں. عزت والی ہوئی ہے جلا خاوند باہر ہوئے تو بوئے باہر نہ ویکھے. نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گہرا دے نہیں ٹکی اپنی جفا ویکھو ساڈی وفا ویکھو. ائی نبی علیہ السلام فاضل نازل زندہ بھی نہیں سمجھدے تے پھر دوجے ال ویندے بھی نہیں بولدے نہیں. تسی کول بٹھا کے بھی لڑ گہرا دے پھڑدے ہو
اسی کول سمجھتے نہیں کہ الویدے بھی نہیں. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. سادہ دل بڑا چھوٹا ہے, یہ صرف آمینہ دلال دی محبت ہوتی. اسی انہیں سر دا مالک خدا ہے, دل دا مالک مصطفیٰ ہے. سر جھکے گا اور آستانے تے جھکے گا, دل تڑپے گا نبی دی محبت ہی تڑپے گا. اور کو دجا ہوتا ہی نہیں, دل بڑا چھوٹا. اسی یہ نہیں آتے وہ بھی آ جائے, ادھروں بھی آ جائے, ادھروں بھی آ جائے. نا نا نا, اسی آنے ہر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بیعت نبی دی ہو گئی ہے. ان کے بیعت دی لوڑ ہے ہی نہیں. دوجے پیر نو پڑھنے ہیں نا, پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں پڑھ لگا بڑا ہے, پہلا پیر کوجا ہے جنہوں پڑھ لگا ہے سونا ہے. تو آواز ہوگی ہے اتنا سونا بھی نہیں بنایا, اتنا اونچا بھی میں کوئی نہیں بنایا, میں نے چھڑ کے جانے کیوں؟ اے سادہ مسلک کے منہج ہے کہ نبی دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں, سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں. واقع